السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو 22 رجب کی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا معجزہ بتانے والا ہوں۔ ایک شہر میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ بہت محنت اور مشقت کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، لیکن اس پہ قرض کا بوجھ بھی بہت تھا۔ دھیرے دھیرے اس پہ قرض کا بوجھ اور بڑھتا رہا۔ ایک دن اس نے اپنی زوجہ سے کہا، کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کے کام تلاش کروں، محنت کروں تاکہ میرا قرض اتر جائے۔ تو اس کی زوجہ نے کہا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اس نے دوسرے شہر جا کے بہت کام تلاش کیا، مگر اسے کام نہیں ملا۔ وہ مجبور ہو کے وہیں لکڑیاں کاٹتا رہا اور اپنا گزر بسر کرتا رہا۔ اس نے سوچا کچھ پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اپنے وطن جاؤں گا۔ اور یہاں اس کی بیوی گھر چلاتی رہی۔ جب اس کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ شہر کے وزیر کے پاس کام کے لیے گئی، اور اس نے وزیر سے کہا کہ میں غریب ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں تمہارے گھر میں کام کرتی رہوں گی، بس مجھے 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور کچھ کام بتا دو، یہ وہی کام کرتی رہے گی۔ وہ اس کے گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہی۔ کافی مہینے گزر گئے، لیکن اس کا شوہر وطن نہ آیا۔ پھر ایک رات وہ دعا مانگتے مانگتے روتے روتے سو گئی تو خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ امام نے کہا، اس دن میرا کوئی بھی چاہنے والا خلوص کے ساتھ نظر دلوائے اور اللہ سے میرے صدقے کوئی دعا مانگے تو اللہ کے کرم سے وہ دعا یقیناً پوری ہوگی۔ یہ سننے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کا وقت تھا، وہ رات 22 رجب کی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی نظر کے کام میں لگ گئی۔ اس نے نظر دلائی اور دعا مانگی، اور وہاں اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پیڑ کٹا تو دیکھا کہ اس پیڑ کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کے خوش ہو گیا اور خزانہ لے کے اپنے وطن لوٹ آیا، اور اس نے ایک بہت عالیشان محل بنوایا اور اپنی زوجہ کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اور پھر اس کی زوجہ نے بتایا کہ یہ معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس نے اس رات کا پورا واقعہ بتایا، اور اس کے بعد وہ دونوں ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرتے تھے۔ ایک بار وزیر کی بیوی چھت پہ گئی اور ایک بہت بڑا عالیشان محل دیکھا تو اپنی کنیزوں سے پوچھا کہ اتنا بڑا عالیشان گھر کس کا ہے؟ تو ان میں سے کسی کنیز نے کہا کہ یہ اسی نوکرانی کا گھر ہے جو کچھ سال پہلے آپ کے یہاں کام کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ کنیزیں اسے بلاتی ہیں، پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورا معجزہ بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس دن میری نظر کرو۔ میں نے خلوص سے نظر کری تو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں چوری کی ہوگی اور یہ بہانے بنا رہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن وزیر کی زوجہ کے دن خراب ہونے لگے۔ وزیر کا نائب وزیر جو کہ وزیر کے لیے نفرت اور حسد رکھتا تھا، اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو پیٹھ پیچھے نقصان پہنچاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور سارا حساب پوچھا۔ وزیر حساب صحیح سے دے نہیں پایا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو محل سے نکال دیا۔ وزیر اداس ہو کے اپنی زوجہ کے ساتھ دوسرے شہر جا ہی رہا تھا کہ دونوں کو بھوک لگتی ہے، اور وہ راستے میں تربوز لیتے ہیں اور ایک رومال میں باندھ لیتے ہیں، اور سوچا کہ کہیں کنارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار کے لیے گیا تھا وہ شام تک گھر نہ لوٹا۔ نائب وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس وزیر کو نکال دیا، کہیں اس وجہ سے اس نے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جاؤ جا کے وزیر کو پکڑ کے لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہوگا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سپاہی اسے پکڑ کے لائے اور پوچھا کہ کہاں ہے شہزادہ؟ اس نے کہا، مجھے کیا معلوم۔ پھر اس کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا، کھولو اسے۔ تو جیسے ہی اسے کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں لال ہو گئی اور کہا کہ ان دونوں کو بندی بناؤ اور صبح ان کی گردنوں کو کاٹ دینا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔
پر بادشاہ نے کچھ نہ سنی۔ وزیر روتا روتا قید خانے میں کہنے لگا کہ اچانک میرے ساتھ اتنا برا کیسے ہوا؟ ضرور میں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا۔ اتنے میں وزیر کی زوجہ رونے لگی اور کہنے لگی گناہ آپ سے نہیں مجھ سے ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی جو آج شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنا سب کیسے ہوا تو اس عورت نے کہا کہ میرے خواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام آئے اور کہنے لگی کہ میری نظر کرو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے یہ سب جھوٹ سمجھا اور تب سے ہی ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ وزیر نے غصے میں کہا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ تو نے امام کے معجزے پہ شک کیا؟ توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ۔ اس نے توبہ کی اور یہ دعا مانگی کہ اے میرے معبود، اگر ہمیں آزادی ملی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ پھر صبح ہوئی، شہزادہ گھومتے پھرتے ہنستے اپنے گھر آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کے حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں تھے؟ شہزادہ بولا میں شکار پہ گیا تھا۔ پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ جا کے وزیر کو بلاؤ۔ وزیر آتا ہے اور بادشاہ کو پورا واقعہ بتاتا ہے۔ بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنتے ہی کہتا ہے کہ اب یہاں بھی اور جہاں تک میری سلطنت ہے وہاں 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوگی، اور پھر وزیر کو اس کا عہدہ مل جاتا ہے اور نائب وزیر کو محل سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اسلام ٹریزر، ہمارے چینل کا موٹو مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، حقیقت سے روبرو کرانا ہے۔